مولانا رومی اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ علم و حکمت کی محفل جمی ہوئی تھی۔ چراغ کی روشنی دھیرے دھیرے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ہر شاگرد خمتن گوشہ تھا، جیسے کوئی قیمتی راز سننے والا ہو۔ اچانک ایک شاگرد نے مؤدبانہ انداز میں کہا، مولانا میرے دل میں کچھ سوالات ہیں جو مجھے بہت دنوں سے بے چین کر رہے ہیں، کیا آپ مجھے ان کے جواب دے سکتے ہیں؟ مولانا رومی نے مسکراتے ہوئے کہا، پوچھو بیٹا، سوال علم کی کنجی ہے، اور جو سوال سچے دل سے کیا جائے اس کا جواب ضرور ملتا ہے۔ پہلا سوال، میں اپنی قسمت کیسے بدل سکتا ہوں؟ شاگرد نے پوچھا۔ مولانا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قسمت پہلے سے لکھی جا چکی ہے، تو پھر کوشش کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر سب کچھ طے ہے تو میں اپنی قسمت کیسے بدل سکتا ہوں؟ مولانا رومی نے چراغ کی لو کو دیکھتے ہوئے کہا، قسمت وہ در ہے جو تمہارے اعمال کی زمین میں اگتا ہے۔ اگر تم اسے محنت کے پانی سے سینچو گے تو یہ سرسبز ہوگا، اگر تم سائے میں بیٹھ کر صرف دعا کرتے رہو گے تو یہ سوکھ جائے گا۔ قسمت لکھی جاتی ہے، مگر اس کے کچھ الفاظ تم خود بدل سکتے ہو، محنت، نیت اور صبر سے۔ دوسرا سوال، زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ شاگرد نے پوچھا۔ مولانا، لوگ دولت، عزت اور شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن بتائیں زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ مولانا رومی نے جواب دیا، زندگی میں سب سے قیمتی چیز تمہارا اندرونی سکون ہے۔ اگر تمہارے پاس سب کچھ ہو مگر دل بے قرار ہو تو تم فقیر ہو، اور اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو مگر دل مطمئن ہو تو تم دنیا کے سب سے امیر شخص ہو۔ سکون دولت سے نہیں بلکہ قناعت اور محبت سے آتا ہے۔ تیسرا سوال، لوگ اچھے کیوں نہیں بنتے؟ شاگرد نے افسوس سے کہا، مولانا میں نے دیکھا ہے کہ دنیا میں برائی عام ہو چکی ہے، لوگ اچھے کیوں نہیں بنتے؟ مولانا رومی نے مسکرا کر جواب دیا، ہر شخص چاہتا ہے کہ دنیا بدل جائے، مگر کوئی خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اچھی ہو تو سب سے پہلے خود اچھے بنو۔ لوگ تمہارے الفاظ سے نہیں تمہارے عمل سے سیکھیں گے۔ اگر تم ایک چراغ جلاؤ گے تو دوسروں کو بھی روشنی دینے کا حوصلہ ملے گا۔ چوتھا سوال، میں ہمیشہ خوش کیسے رہ سکتا ہوں؟ شاگرد نے پوچھا۔ مولانا، انسان ہمیشہ خوش کیوں نہیں رہ سکتا؟ کبھی خوشی آتی ہے اور پھر غم آ جاتا ہے۔ میں ہمیشہ خوش کیسے رہ سکتا ہوں؟ مولانا رومی نے مسکراتے ہوئے کہا، خوشی دریا کی طرح ہے، جو بہتا رہے تو تازہ رہتا ہے، اور اگر رک جائے تو سڑنے لگتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری خوشی ہمیشہ قائم رہے تو اسے دوسروں میں بانٹنا سیکھو۔ جب تم کسی کی مدد کرو گے، کسی کو ہنسانے کا سبب بنو گے، تو خوشی ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی میں ٹھہر جائے گی۔ پانچواں سوال، کامیابی کا اصل راز کیا ہے؟ شاگرد نے اشتیاق سے پوچھا۔ مولانا، ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ کامیابی کا اصل راز کیا ہے؟ مولانا رومی نے شاگرد کی طرف دیکھا اور کہا، کامیابی 3 چیزوں میں ہے، صبر، محنت اور سچائی۔ جو راستے میں رک جائے وہ منزل پر نہیں پہنچتا۔ جو بغیر محنت کے کامیابی چاہے وہ سراب کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور جو جھوٹ کے سہارے اوپر جاتا ہے وہ جلد ہی گر جاتا ہے۔ اگر تمہاری نیت سچی ہو، تمہاری محنت خالص ہو اور تمہارا حوصلہ بلند ہو تو کامیابی تمہارے قدموں میں ہوگی۔ چھٹا سوال، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ شاگرد نے آخری سوال کیا۔ مولانا، دنیا میں بہت سی نیکیاں ہیں، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کی مدد کرنا، کسی کو علم دینا، لیکن سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ مولانا رومی نے مسکرا کر کہا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تم کسی کے دل کو ٹوٹنے سے بچا لو۔ لوگ دوسروں کو کھانے، کپڑے اور دولت دیتے ہیں، مگر سب سے زیادہ بھوکا ایک انسان کا دل ہوتا ہے، محبت، عزت اور سچائی کا بھوکا۔ اگر تم کسی کے دل میں امید جگا دو، کسی کی اداسی کو مسکراہٹ میں بدل دو تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ شاگرد خاموش ہو گیا، اس کے چہرے پر سوچ کے آثار تھے، جیسے وہ سب کچھ سمجھ چکا ہو۔ مولانا رومی نے مسکرا کر کہا، بیٹا، علم سوالوں کے جوابات میں نہیں بلکہ ان جوابات پر عمل کرنے میں ہے۔ اگر تم ان باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لو تو تمہیں کبھی کسی سوال کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جاؤ اپنے اندر وہ چراغ جلاؤ جو تمہیں دنیا کے ہر اندھیرے سے بچا لے۔ شاگرد نے سر جھکا کر مولانا کو سلام کیا۔ وہ روشنی لے کر جا رہا تھا جو ساری زندگی اس کا راستہ روشن رکھے گی۔